وہ ایک بڑی اور عالیشان بلڈنگ تھی۔ اس کے فرسٹ فلور پر ہیڈ آفس تھا۔ بلڈنگ کے داخلی دروازے پر مارہور بنا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو موت سا سناٹا پایا تھا، اور ایسا سناٹا بہت کم ہی پایا جاتا تھا۔ جیسے جیسے وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، قدم من بڑھ کے ہو رہے تھے۔ بلاہر وہ آفس کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ دروازے پر محسوس قسم کا سسٹم لگا ہوا تھا جو اس کو اسکریچ کرتے ہی کھل چکا تھا۔ سر میں آئی کمنگ، اس نے اجازت طلب کی تھی۔ یس، ایک کھردری آواز آئی تھی۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو چیف احمد کے ساتھ دو چیف اور بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر کرختگی کے تاثرات تھے۔ وہ اندر آ کر نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ایجنٹ فاطمہ، آپ جانتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ صفائی دینا چاہتی ہیں؟ چیف باز کی آواز آئی تھی۔ اسے لگا کہ زبان تالو سے چپک گئی ہو۔ نو باز۔ وائی؟ چیف احمد نے پوچھا تھا۔ باس، میرے مطابق میں نے جو لیکچر دیا تھا کریکٹ دیا تھا، اس نے بڑی مشکل سے کہا تھا۔ آپ نے اصول توڑا ہے، جانتی ہیں؟ چیف باز کی آواز آئی تھی۔ جی جانتی ہوں، لیکن اصول صرف سچائی کے لیے توڑا تھا تاکہ سب ایجنٹس کو سچائی فیس کرنی آ جائے۔ وہ کسی بدلے کی امید مت لگائیں، اور اگر ایجنسی سے جانا چاہتے ہیں تو پہلے ہی چلے جائیں، بعد میں غداری کر کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے نہایت کڑواہٹ سے کہا تھا، اور اس کی بات پر تینوں چیف نے نہایت تحلیل سے لب بھینچے تھے۔ تو آپ کو اپنے کی پر پچھتاوا نہیں ہے؟ نو باس، اس نے سر جھکایا تھا۔ اوکے، تو آپ اپنے آپ کو پنشمنٹ کے لیے تیار کر لیں، کیونکہ اصول توڑنے کی سزا کے ساتھ ساتھ اپنی غلطی نہ ماننے کی سزا بھی آپ حقدار ہیں۔ اب آپ جا سکتے ہیں، چیف باس نے نہایت کرہت لہجے میں کہا۔ میں تیار ہوں باس، یہ کہہ کر وہ روم سے نکل گئی تھی، اور پیچھے بیٹھے چیف احمد کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو کر گزر گئی تھی۔ کیسی ہو؟ کیا ہوا؟ کیا کہا چیف نے؟ تم نے کیا کہا؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو حنین اور علی نے اس پر سوالوں کی بوچھار کر لی تھی۔ کیسی ہوں گی؟ تین شیروں کی کھجار سے زندہ نکل آئی وہ بہت ہے، فاطمہ نے سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ تینوں چیف تھے؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، اور ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ میری موت پکی ہے، فاطمہ نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایجنٹ حسین اندر داخل ہوا تھا۔ حسین یار، تم نے ڈرا دیا، علی نے دروازہ کھلتے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ دوبارہ بیٹھے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا؟ شکل تو ٹھیک کرو اپنی، فاطمہ نے اسے دیکھا کہا تھا۔ کیا کر کے آئی ہو تم؟ وہ سیدھا فاطمہ سے مخاطب ہوا تھا۔ کچھ نہیں کیا یار، اب تم لیکچر دینا مت شروع کر دینا۔ اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فاطمہ نے بیزاری سے کہا تھا۔ تمہاری موت کا پروانہ لایا ہوں، دیکھ لو خود ہی، اس نے پیپر سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ اس سے پہلے فاطمہ اسے لیتی، علی آگے بڑھ کے لے چکا تھا۔ اسے پڑھتے اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ کیا ہے علی؟ حنین نے پوچھا تو اس نے جو بتایا اس کو سن کر سب کے جسموں میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ وہ کب سے کروٹیں لے رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ آنکھیں کھولے مسلسل چھت کو گھور رہا تھا۔ شاید پوری رات آنکھیں کھلی ہی رکھنی تھی، کیونکہ آنکھیں بند ہوتے ہی اس کی شکل نظروں کے سامنے آ جاتی تھی۔ وہ کیا تھی؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ مسلسل اسے ہی سوچ رہا تھا، لیکن کیوں؟ آہٹ تنگ آ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ تم نے اسے سب کے سامنے کیوں ڈانٹا تھا؟ دل نے سرزنش کی تھی، لیکن وہ تو اس بات پر کچھ نہیں بولی تھی۔ کچھ تو وہ غلط بول گیا تھا، مگر کیا؟ یا اللہ، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ انہیں بے بسی سے اپنے گھر کو دیکھا تھا۔ وہ کہاں اور میں کہاں؟ وہ سوچوں کو جھٹکتا کمرے سے نکل چکا تھا۔ انوشے یار، سر نے ایسا کیا کہہ دیا جو تمہارا موڈ کل سے خراب ہے؟ حریم نے اس کی خاموشی سے تنگ آ کر پوچھا تھا۔ نتھنگ سر، کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہا، بس میرا دل نہیں چاہ رہا کسی سے بات کرنے کا۔ انوشے نے نظریں چرائی تھی۔ بہت زبردست، جو لڑکی ایک سیکنڈ بھی چپ نہ رہتی ہو اس کا آج دل نہیں چاہ رہا، حیرت ہے۔ اگر کوئی بات ہے تو پلیز ہمیں بتاؤ، فاریہ نے بھی کہا تھا۔ انف یار، کچھ نہیں ہوا، بس موڈ نہیں ہے بولنے کا، ختم بات۔ کہیں محبت تو نہیں ہوگی محترمہ کو؟ حریم نے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ محبت مائی فٹ، تم لوگوں نے آج کی تاریخ میں مجھے غصہ دلانے کا ٹھیکہ لیا ہے کیا؟ کیونکہ مجھے محبت پر 1% بھی بھروسہ نہیں۔ لوگ آج کل محبت اور پیار کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا ان سب سے آگے نکل چکی ہے۔ میں ایک پریکٹیکل لڑکی ہوں، ان چکروں میں پڑنے والی نہیں۔ انوشی نے دو ٹوک انداز اور جس سے تلخی سے یہ بات کی تھی، پیچھے کھڑے وجود کی سوچوں کی دھجیاں اڑ گئی تھی۔ سوری یار، تمہیں برا لگا؟ ہم نے تو مزاق کیا تھا، فاریہ نے کہا تو وہ ہنسی۔ چیف، میں آئی کم ان؟ ایجنٹ علی نے سر جھکا کر اندر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ یس، کم ان۔
چیف نے اجازت دی تو اندر داخل ہوا تھا۔ اس وقت آفس میں صرف چیف احمد تھے۔ یس ٹیل می، انہوں نے سختی سے پوچھا تھا۔ باس، یہ فائل آپ نے ایجنٹ فاطمہ کے لیے بھجوائی ہے، انہیں تھوک نکلتے ہوئے پوچھا تھا۔ یس، اینی آبجیکشن، دو ٹوک انداز میں پوچھا گیا تھا۔ باس، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال کیا ہوا تھا اور ڈاکٹر نے وہاں بھیجنے اور ٹریننگ دینے سے منع کیا تھا، آپ اسے پھر وہی بھجوا رہے ہیں۔ علی نے پوری بات کی تھی۔ ایجنٹ 110 ایجنٹ فاطمہ کو بھیجیے، باعث نے وائرلیس پر کہا تو علی نے ہونٹ بینچ لیے تھے۔ سر، میں کمنگ؟ تقریباً 5 منٹ بعد وہ حاضر تھی۔ وہ اسے جہاں دیکھ کر چونکی تھی۔ یس باس، آپ کو اس سے کوئی اور آبجیکشن ہے؟ کچھ چینج کروانا چاہتی ہیں؟ یہ آپ کی قاصد آئے تھے میرے پاس تو میں نے سوچا ڈائریکٹ آپ سے پوچھ لوں۔ چیف احمد کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات ہیں۔ سوری چیف، بٹ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، میں وہاں جا کر ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس بار بھی اپنی سزا مکمل کر کے آپ کے سامنے آؤں گی اور اپنی سینڈ کلاس خود لوں گی۔ اس نے پختہ انداز میں کہا تھا۔ گڈ جاب، اور یقین ہے ایجنٹ علی آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا، اینڈ یہ آپ کی فرسٹ اور لاسٹ غلطی ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ٹائم آپ بھی سزا کے مجھ سے کہوں گے۔ سوری چیف، جا سکتے ہیں؟ چیف نے کہا تو وہ دونوں باہر نکل گئے تھے۔ دیکھ لو احمد، میری چوائس غلط نہیں تھی، چیف باس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیے تھی۔ آپ کی چوائس غلط نہیں ہے مانتا ہوں، مگر وہ ابھی جذباتی ہے، مچور نہیں ہے، اسی بات کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا تھا سب ٹھیک ہوگا، ٹینشن مت لو، باس نے کہا تو وہ لمبا سانس لے کر رہ گئے تھے۔ 2 بسیں آگے پیچھے اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ وہ علی، عائشہ، حسین سب آگے والی بس میں سب سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ سب کے چہرے پر ماسک تھا جس سے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ باقی دونوں بسوں میں ایجنٹ تھے، جنگی، جن کی آج سے ٹریننگ سٹارٹ تھی۔ دونوں بسوں کا روح چرار کے جنگلات کی طرف ہے جو ٹریننگ کے لیے مختص ہے۔ فاطمہ، یا بات تو سنا، وہ جو پچھلے 1 گھنٹے سے آنکھیں باندھ کر کے بیٹھی تھی، علی کے ہلانے سے اٹھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس سے پوچھا تھا۔ اب تک ناراض ہو جا، تم کیسے کر سکتی ہو جب تمہیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے؟ علی نے کہا تھا مجھے تو لگتا ہے چیف کے سینے میں دل نہیں، جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں سزا دے دیتے ہیں۔ عائشہ نے بھی سار لی تھی۔ وہ کیا تم لوگوں کا؟ اور علی، میں تم سے ناراض کیسے رہ سکتی ہوں، لیکن تم چیف کے پاس کیوں گئے؟ اور یہ سزا ہے، کوئی پکنک نہیں جو اچھی جگہ بھیج دیتے، اور میں یہ سزا مکمل کر کے ہی جاؤں گی، اٹس مائی پرومس، فاطمہ نے پختہ انداز میں کہا تو سب نے گہری سانس لے لیے تھے۔ انہیں کلاس میں داخل ہوتے ہی نظر گھمائی تھی، مگر اسے ناپاکا مایوسی ہوئی تھی۔ پورے پیریڈ اس کا ویٹ کرتا رہا، مگر شاید آج وہ چھٹی پر تھی اس لیے نہیں آئی ہوگی۔ اس کی فرینڈ سے پوچھ لیتا ہوں، اس نے سوچا تھا، مگر پھر عجیب لگے گا، سوچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ آج تیسرا دن تھا مگر انوشے آج بھی نہیں آئی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ کے ساتھ ایک فرینڈ اور ہوتی تھی، وہ کیوں نہیں آ رہی؟ بلاخر اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا تھا۔ سر، انوشے نام ہے اس کا، وہ پکنک پر گئی ہوئی ہے، 1 ہفتے بعد آئے گی کیونکہ آپ کو کوئی کام تھا، حریم نے بتایا تھا۔ نو، جسٹ ایسے ہی پوچھا تھا، انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے، شانی نے بہانہ گڑھا تھا۔ انوشے انٹیلیجنٹ، وہ بھی میتھ میں چوک آف دا ایئر، فاریہ نے حریم کے کان میں کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ سر، امیر باپ کی بگڑی بیٹیوں کو آتا ہی کیا ہے، ایک تو لاسٹ سیمسٹر میں داخلہ مل گیا، دوسرا 1 ہفتے کے لیے گھومنے بھی چلی گئی۔ بریرا نے چل کر کہا تھا، شٹ اپ، اپنی پڑھائی پر توجہ دے، نہ کہ دوسروں کے معاملات پر۔ شانی نے اسے ڈانٹ لیا تھا۔ کتنا پاگل ہوں میں، الٹا سیدھا سوچ رہا ہوں، وہ تو گھومنے گئی ہوئی ہے، شانی نے اپنے آپ سے کہا تھا۔ 1 ہفتے بعد انوشے اپنی ٹرپ سے واپس آ چکی تھی، اس سب کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ باہر سے دانیال شاہ اور اسامہ باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ اسامہ اس وقت غصے میں لگ رہا تھا، کیا ہو گیا، اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ شانزے نے اسامہ کو بیٹھتے دیکھا پوچھا تھا، پاپا میں آپ اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی ہمت کیسے ہماری انوں کا رشتہ بھیجنے کی؟ اسامہ دوبارہ سے غصے میں آ گیا تھا۔ ہوا کیا ہے پاپا؟ انوشے نے پوچھا تھا۔ سالم کا رشتہ انوشے کے لیے آیا ہے، دانیال صاحب نے بتایا تھا۔ واٹ؟ اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ رشتہ بھجوا سکے؟ نبیل کا پارا بھی چڑھا تھا۔ پاپا آپ فوراً ریجیکٹ کر دیتے، سوچنے کا ٹائم کیوں لیا؟
زین نے کہا تھا۔ رک جاؤ، انوشے سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتی ہے۔ انوشے بولو تمہارا کیا جواب ہے؟ دانیال شاہ نے اس سے پوچھا تھا۔ پاپا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس لفنگے سے شادی؟ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی کہ اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا تو ان نون نمبر سے کال تھی۔ سوری پاپا، بھیا 2 منٹ میں آئی، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ یس کون؟ کال اٹینڈ کرتے ہی پوچھا گیا تھا، مگر دوسری طرف سے بات سنتے ہی اس کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ لیٹس پلے بیبی، انہوں نے کال کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اس نے گویا صاحب کے سر پر بم بھوڑا تھا۔ تمہارا دماغ جگہ پر ہے، کیا بول رہی ہو؟ اسامہ نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ نبیل، زین، اسد شاہزے، سمیہ بیگم سب ہکا بکا بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ کیوں، کیا کمی ہے اس میں؟ گڈ لکنگ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ زبردست ہے، امیر ہے۔ ایک لڑکی کو اپنے ہم سفر کے لیے اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ انوشے ہوش میں آؤ، وہ 1 نمبر کا گھٹیا انسان ہے، نبیل نے بڑھ کر کہا تھا۔ بھیا یار کوئی پرابلم نہیں، میں ہوں نا، ٹھیک کر دوں گی، چل کرو آپ۔ انو یار بات سمجھو، اس کی کتنی ساری لڑکیاں فرینڈز ہیں۔ زین نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود، تو میرے بھی تو لڑکے فرینڈ ہیں، اٹس سمپل، اس نے کہا۔ کیوں اسد تم کچھ نہیں کہو گے؟ انوشے نے اسد کو ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ نیور، جب تم کسی کی نہیں سنی میری کیا حق سنو گی؟ ہاں ہاں، اٹس مائی کرائم پارٹنر انوشے، لیکن شادی ہمیشہ اس سے کرنی چاہیے جس سے پیار ہو، شانزد نے کہا تھا۔ دیکھیے بھیا، بیو، زین اور بابی، آپ جو باتیں کہیں ہیں وہ سب مجھ میں بھی ہیں، اٹس نارمل، تھینکس، سو آئی ڈونٹ کیئر۔ اور رہی بات پیار محبت کی، تو یہ فیلنگس میرے لیے نہیں ہے، میں ایک پریکٹیکل لائف گزارتی ہوں، خوابوں میں نہیں رہتی جو ان سب پر یقین کرو، اور اگر پیار کے انتظار میں رہی تو بری ہو جاؤں گی، وہ کہتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی۔ وہ ایک کھائی کے کنارے کھڑی کچھ سوچتے ہوئے پتھر پھینک رہی تھی۔ ان کو یہاں پہنچے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور آدھے گھنٹے بعد ٹریننگ سٹارٹ کرنی تھی۔ سب کو اپنی اپنی پوزیشن پر کھڑے ہو کر ٹریننگ دینی تھی، مگر اسے پنشمنٹ کی وجہ سے دونوں کام، ٹریننگ دینی اور ان کے ساتھ خود کرنی بھی تھی۔ فاطمہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اچانک علی اور عائشہ برابر میں آ کر بیٹھے تو اس نے نامحسوس انداز میں آنکھوں کے کنارے صاف کیے تھے۔ بس یار دل کھینچ رہا ہے یہاں، جانتے تو ہو کتنی پاگلوں والے کام کرواتا ہے یہ دل، اس نے ہنس کر کہتے ہوئے ایک پتھر اور پھینکا تھا۔ تو پھر وہی یاد کر رہی ہو، اس لیے میں منع کر رہا تھا، علی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں یار، میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ پتھر نیچے جا کر چورا ہو جاتے ہیں یا پتھر ہی رہتے۔ فاطمہ نے عجیب انداز میں پوچھا تھا۔ کیا یار اتنی اونچائی سے گرنے پتھر بیچارہ چور ہو جاتا ہوگا؟ حسین نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جب ایک پتھر چورا ہو سکتا ہے تو اس کی لاش کیسے صحیح سلامت تھی؟ فاطمہ نے کہا۔ تو تینوں لب بیچے تھا فاطمہ، تم پھر وہی سوچی ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ تم بہت محبت کرتی تھی، لیکن عائشہ کی بات اس نے کاٹ دی تھی۔ اب تم لوگ مجھ سے چھپاؤ گے، جھوٹ بولو گے، اور میں دودھ پیتی بچی کی طرح مان جاؤں گی۔ پاگل سمجھا ہے کیا؟ تمہیں کیا لگا کہ میں منلک کے غدار سے محبت کروں گی؟ مجھے اس کی موت پر اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اس کی اصلیت جان کر ہوا تھا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے محبت ایک غدار ہے، جانتی ہوں کتنی تکلیف ہوئی تھی، اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ کاش کہ اس کی موت میرے ہاتھوں ہوتی، وہ تلخی سے کہتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ پیچھے تینوں حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ جس بات کو پچھلے 1 سال سے چھپا رہے تھے وہ تو سب کچھ جانتی تھی۔ چیف اسپیکنگ، ٹرانسمیٹر میں کھردری آواز ابھری تھی۔ یس باس، ایجنٹ 34 اسپیکنگ۔ یس ایجنٹ گولڈ، کیا رپورٹ ہے؟ باس خبر سچی تھی، راکی آدمی موجود ہے اور اسلحہ سپلائی ہو رہا ہے۔ بیک پاور کس کی ہے؟ وہی کھردری آواز ابھری تھی، مگر اب اس میں سہدی تھی۔ باس، وہ دوسری طرف سے غدار کا نام بتایا گیا تھا۔ ایجنٹ ٹائیگر سے کہو ٹیم تیار رکھے اور تم وہیں رہ کر نظر رکھو۔ یس چیف، جو حکم، کوئی پرابلم ہو تو اسی پر رابطہ کرنا۔ اینڈ آل ہورے۔ یہ ایک بار کا منظر تھا جس میں سب اباس لوگ اپنی مسیوں میں گم تھے۔ لیفٹ سائڈ پر سالم اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرنک کر رہا تھا، خوشی کی وجہ سے وہ جھوم رہا تھا۔ ابے یار مچھلی تو بغیر دانہ ڈالے پھنس گئی۔ ہاں ہاں ہاں، سالم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تو بڑا کہہ رہا تھا، جوتی کی نوک پر رکھتی ہے، بلا فلاں ایسے کیسے مان گئی؟
دوسرے دوست نے بھی جھومتے ہوئے پوچھا تھا، ارے تیرے یار کی پرسنالٹی ہی اتنی لش ہے، سب لڑکیاں فلیٹ ہو جاتی ہیں، بس وہ بھی ہوگی۔ سالم نے ہنستے ہوئے کہا تھا، کبھی ملوا تو دے، ہم بھی اپنی آنکھوں کی پیاس مٹا لیں گے۔ اسے دیکھا، اب ہماری قسمت تیرے تو اچھی نہیں، ایک اور نے کہا۔ تو سب ہنس پڑے تھے، ہاں ہاں کیوں نہیں، کچھ دن رک جاؤ، ملواؤں گا، ضرور ملواؤں گا، آخر حسن ہوتا کس لیے ہے۔ اس کی بات سن کر سب بے ہنگم ہنسنے لگے تھے۔ ٹریننگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے رننگ ہوتی ہے، 20 منٹ میں 5 کلومیٹر طے کرنا ہے۔ اوکے ایجنٹ، یور ٹائم از اسٹارٹ ناؤ۔ علی کی گھڑی کا بٹن دباتے ہی سب دوڑنے لگے تھے۔ ان کے ساتھ فاطمہ بھی ٹریننگ میں شامل تھی، لیکن اسے کے لیے یہ سٹیپ سب سے ایزی تھا۔ او نو یار، میں نہیں بھاگ سکتا۔ ایک ایجنٹ سانس لینے کے لیے رکا تھا، چٹاہا ایک بیلٹ اس کی کمر پر پڑی تھی۔ گو ایجنٹ گو، یہ فرسٹ ٹاسک ہے، آؤٹ ہو جاؤ گے۔ اس کی طرح آواز پر ہمت کر کے بھاگا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ 20 منٹ کا ٹاسک کچھ نے 30 منٹ میں اور کچھ نے 40 منٹ میں پورا کیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سب وہاں پھر سے پہنچ گئے تھے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا، اور اس ٹائم سب اوندے لیتے اپنے کمروں کو سہلا رہے تھے۔ جنہیں دیکھا باقی ایجنٹ مسکرا رہے تھے، کیا کر رہے ہو گائز؟ فاطمہ پانی پیتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ بیچاروں کی حال پر افسوس کر رہے ہیں کہ کتنی سخت ٹریننگ ملی ہے۔ ٹرینر ملی ہے، علی نے رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑے تھے، اپنا سارا غصہ ان پر تو نہیں نکال دیا، بیچارے یار۔ عائشہ نے بھی اسے تانگ کیا تھا، ہاں ہاں یار کتنا مزہ آ رہا تھا، مجھے تو یہ کہیں سے پنشمنٹ نہیں لگ رہی۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، دیہان سے تم ان سے چھوٹے ہو، احترام کرنا۔ حسین نے کہا تو وہ اسے مکہ مار چکی تھی، چھوٹی تو تم سب سے بھی ہو، احترام کیا کبھی؟ اور ان سب سے رتبے میں بڑی ہو، اس نے کہا تو سب مسکرا دیے تھے۔ بٹ انوشے، تم نے اسے شادی کے لیے کیسے ہاں کر دی؟ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ حریم اور فارغ کو جیسے اطلاع ملی فوراً اس پر چاڑ توڑی تھی، کیوں یار اتنی لش پرسنالٹی تو کس بیس پر منع کرتی؟ ریزن بتاؤ، اس نے پوچھا تھا۔ انو، تمہیں کب سے ریزن کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ تم صاف انکار کرتی تھی، ابھی تو تمہارے باعث شادی کے خلاف ہیں۔ فارغ نے کہا تھا، یار تم لوگوں کی پرابلم کیا ہے؟ سالم کا رشتہ آیا، میں نے ایکسیپٹ کر لیا، سمپل، اتنا ایشو مت بناؤ، انوشے نے چیتے ہوئے کہا تھا، مگر پیچھے سے گزرتے شادی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ انوشے اس گھٹیا انسان سے شادی کرنے والی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟